بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیعدد کل معلوم لکم۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبا و طالبات۔ آج کا فرسٹ کویشچن ہے، چترال کیوں مشہور ہے؟ سب سے زیادہ چترال کی وجہ شہرت کیا ہے؟ دی آنسر از بیکاز آف گولڈ، سونے کی وجہ سے چترال مشہور ہے، کیونکہ چترال میں سونا بہت زیادہ ہے، کثرت سے سونا پائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ کافی کس ملک میں پائی جاتی ہے؟ یہ کافی کون سا ملک پروڈیوس کر رہے ہیں؟ دی آنسر از برازیل۔ سب سے زیادہ کافی جو ملک پروڈیوس کر رہا ہے اس کا نام ہے برازیل۔ ہاؤ مینی ڈورز آر دیئر ان خانہ کعبہ شریف؟ خانہ کعبہ شریف میں کتنے دروازے ہیں؟ دی آنسر از ون، اونلی ون۔ باب الاسلام پاکستان کے کس صوبے کو کہا جاتا ہے؟ دی آنسر از سندھ۔ نیکسٹ کویشچن ہے، واٹ از دی ایج لمٹ آف صنوبر ٹری؟ صنوبر درخت کی جو ایج لمٹ ہے کتنی ہے؟ یہ 5000 سے لے کے 6000 سال۔ The next question is, what is the capital of Malta? The answer is Valletta. What is the oldest city of history? The answer is Damascus. جسے سیریا بھی کہتے ہیں، سیریا بھی اسے کہا جاتا ہے، دمسکس۔ واٹ از دی اولڈ نیم آف سری لنکا؟ دی آنسر از سائلون۔ The next question is, what is the currency of Syria? سیریا کی کرنسی کون سی ہے؟ اس کا نام ہے پاؤنڈ۔ What is the oldest game in history? The answer is polo۔ غار ہرا جس پہاڑ پہ واقع ہے اس پہاڑ کا نام بتائیے۔ اس ماؤنٹین کا نام ہے النور، جبل نور بھی کہتے ہیں اس کو۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام بتائیے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب۔ آج میں نے ٹاپک جو دیا تھا اسٹوڈنٹس کو ڈسکشن کا، وہ تھا پاکستان میں سیاحت پہ جو پابندی ہٹا دی گئی ہے، اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو اس پہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ سیاحت کے حوالے سے پاکستان کو بہت زیادہ مالی لحاظ سے فائدہ حاصل ہے۔ اس پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو لاک ڈاؤن لگایا ہوا تھا بیماری کی وجہ سے، جو وبا پھیلی ہوئی تھی، تو پابندی تھی پچھلے تقریباً 4-4.5 منتھ سے، تو یہ سیاحت پہ پابندی ہٹا دی گئی ہے، اور آج یعنی کہ 8 اگست سے تمام پابندیاں سیاحت کے حوالے سے جو تھیں ہٹا دی گئی ہیں۔ ابھی آپ لوگ سیر و سیاحت کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں باآسانی SOP پہ عمل کرتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ اسٹوڈنٹ نے جس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بھی ہم سنیں گے۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ٹاپک ہے ڈسکشن کا، پاکستان میں بے روزگاری کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ غربت یا تعلیمی فقدان یا تعلیم کا نہ ہونا؟ آئی ریپیٹ دی ٹاپک، پاکستان میں بے روزگاری، ان امپلائمنٹ کا بنیادی جو ریزن ہے وہ کیا ہے؟ غربت ہے، پاورٹی ہے، یا پھر تعلیمی فقدان ہے، یعنی کہ تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری کی وجہ غربت ہے یا تعلیمی فقدان؟ اس ٹاپک پہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کر کے آج یعنی کہ 8 اگست 2020 دن 12:30 بجے تک ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے، اور مجھے آپ نے سینڈ کس نمبر پہ کرنی ہے وہ نمبر بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اپنے خیالات کا اظہار آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، پازیٹیولی کرنا ہے،
آپ کا جو انداز گفتگو ہے وہ نیچرل ہونا چاہیے. میں امید کرتا ہوں آپ 2 سے 3 منٹ کی گفتگو کریں گے اچھی سی ویڈیو بنا کے اس ٹاپک پہ، یعنی کہ پاکستان میں بے روزگاری کی وجہ، غربت یا تعلیمی فقدان. آج 8 اگست 2020 دن 12:30 بجے تک آپ مجھے سینڈ کر دیں گے. اچھی جو ویڈیوز ہوں گی ان کو اپلوڈ کر دیا جائے گا اور نیکسٹ ٹاپک آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دیا جائے گا. ٹاپک میں ویڈیو میں بتا دیا کروں گا آج کے بعد واٹس ایپ گروپ کی بجائے، تاکہ بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکے. اور آپ نے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا کے مجھے جس نمبر پہ سینڈ کرنی ہے وہ نمبر ہے 0323916191. میں ریپیٹ کرتا ہوں نمبر 0323916191. اس نمبر پہ آپ نے اپنی ویڈیو مجھے سینڈ کرنی ہے آج 8 اگست 2020 دن 12:30 بجے تک. آئیے سنتے ہیں اسٹوڈنٹ نے کس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار پریویس ٹاپک پہ کیا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنٹلمین، جو ٹاپک ہمیں اسائن ہوا ہے گروپ ڈسکشن کے لیے وہ یہ ہے کہ 8 اگست سے پورے پاکستان میں سیاحتی مقامات کھول رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا، الحمدللہ پاکستان نے اب جو ہے تقریباً 89 یا 90% کرونا کے اوپر ہم نے کنٹرول حاصل کر لیے ہیں. خاص طور پر جو سلیکٹیو لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی گئی تھی وہ بہت زیادہ افیکٹو رہی، شاندار رہی. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا خاصا کرم ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم نے اس مہلک وائرس کے اوپر جو ہے قابو پا لیا ہے. تو ایک حوالے سے آج جو ہے NCOC کے اجلاس میں اسد عمر نے بریفنگ دی کہ 8 اگست کے بعد سیاحتی مقامات کھول رہے ہیں، اسی طرح دوسرے کاروباری سرگرمیاں بھی بحال ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ اب معیشت اپنی ٹریک پہ آ رہی ہے. ریگولیٹریز کے حوالے سے انشاءاللہ امید یہی ہے کہ 15 سپتمبر تک تعلیمی ادارے بھی کھل سکیں گے، ریسٹورینٹس وغیرہ بھی اوپن ہو رہے ہیں. تو ایک اچھی اپرچونیٹی ہے. جو پینک سچویشن کریٹ کی گئی تھی کہ اکنامک کا کیا بنے گا، اکنامک جو ہے مسلسل اکنامی ہمارا لوز پہ جا رہا ہے، تو وہ اب انشاءاللہ جو ہے ایک اچھے ٹریک پہ آئی ہے. تو اس حوالے سے حکومت کے جو بروقت انتظامات ہیں انہیں ہمیں جو ہے کریڈٹ دینا پڑے گا. خاص طور پر جو NDMA جو ہے اس حوالے سے جو متحرک رہی، ہر حوالے سے NCOC کے جو اجلاس ہوئے، NCOC کے جتنے بھی سربراہان ہیں انہوں نے بروقت اقدامات کیے ہر طرح سے. اور خاص طور پر جو سلیکٹیو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی اپنائی پرائم منسٹر کی جانب سے، ان کی پوری کابینہ کی ٹیم کی جانب سے کووڈ-19 کے اوپر، تو انہوں نے بروقت اس طرح کی چیزوں کو سمجھے، اقدامات کر لیے. اور انہوں نے وہ والے فیصلے نہیں کر لیے جو ویسٹرن نے کر لیے تھے. ویسٹ کے مقابلے میں ہمارے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مختلف جو نظریات اپنائے، مختلف پالیسیز اپنائی، تو وہ الحمدللہ آج کلیئرفائی ہو گئے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے سجدہ شکر بجا لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم اس مہلک وائرس کے اوپر مکمل طور پر قابو پا چکے ہیں. اور انشاءاللہ آج جو ہے انفیکشن ریٹ 25 سے ڈگریز ہو کے 2% تک آ گئی ہے. تو ہوپ فل دیٹ ایکٹیو کیسز بھی مکمل بتدریج کم ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہی اقدامات جاری رہے تو وہ دن دور نہیں کہ کورونا کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا. انشاءاللہ ایک اچھی بلڈ اپ پاکستانی اکنامی کو ملے گی. اور ہر طرح کے جو مقامات ہیں وہ کھول دیے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فل ایک اچھی سی زندگی کا دوبارہ سے آغاز ہونے جا رہا ہے. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مزمل فیاض ہے اور میں ملتان سے ہوں. جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ 8 اگست سے پاکستان کے اندر سیاحت کو اوپن کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہترین اقدام ہے. سیاحت کے ذریعے سے پاکستان کی جو ایک پہچان ہے، پاکستان کا جو ثقافت ہے، پاکستانی لوگ ہیں اور پاکستان کے اندر ہر وہ قدیم چیز وہ پوری دنیا کو شور ہے. اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین مقام ہے. پاکستان کے اندر سیاحت کو کھولا جا رہا ہے 8 اگست سے. اور جس طرح لاک ڈاؤن کے اندر پوری دنیا بند ہو گئی تھی تو لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا. امریکہ میں ایک اس طرح ریسرچ کی گئی ہے کہ جب لوگ گھر پر بیٹھے ہیں تو جو تشدد کے واقعات ہیں بچوں کے اوپر، جو خواتین کے اوپر، وہ کچھ بڑھ گئے تھے. کیونکہ جب آپ کہیں باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور نیچر کو انجوائے کرتے ہیں تو یقیناً آپ کا جو رویہ ہوتا ہے اس میں بھی کچھ تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے. تو جو سیاحت کو پاکستان کے اندر کھولا جا رہا ہے تو اس کا ایک پوزیٹیو امپیکٹ پڑے گا دوسرے لوگوں کے اوپر. اور جو دوسرے سیاح ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور جو پاکستان کی خوبصورتی ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جن
چیزوں سے نوازا ہے جو کہ پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہیں، اور پاکستان کو جو ایک پازیٹیو امیج ہے پاکستان کے اندر جتنی بھی قدرت کی خاص چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تو ہر چیز سے نوازا ہے، ہمارے پاس الحمدللہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، یہاں کے لوگ، یہاں کی ثقافت، یہاں کی مختلف وہ چیزیں، یہاں پر انبیاء کرام، یہاں پر اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہیں، اولیاء کرام یہاں پر ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر ایک ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے ملک کے اندر جیتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیزوں سے نوازا، اور سیاحت کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو سیاحت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ سیاحت کو 8 اگست سے مکمل طور پر کھولا جا رہا ہے، اور ان کے جو حالات تھے لاک ڈاؤن کے اندر جو خراب تھے اب یقیناً ٹھیک ہوں گے، اور سیاحت کو جو کھولا جا رہا ہے اس کے بہت سے پازیٹیو امپیکٹس پڑیں گے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو پاکستان کے اندر چیزیں ان کو شو کریں، تاکہ جو دوسری دنیا کے لوگ ہیں، جو دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے اندر آئیں اور پاکستان کے اندر ایک پازیٹیو امیج کو دیکھیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے، پاکستان کے لوگ کس قدر محنتی ہیں، اور پاکستان کی ثقافت کس طرح ابھری ہوئی ثقافت، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کن چیزوں سے نوازا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ جب ایک دوسرے ملک سے لوگ آتے ہیں اور ہماری تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی یہ چیزیں، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ تو 8 اگست سے سیاحت کو مکمل طور پر کھولا جا رہا ہے، جو کہ بہترین اقدام ہے، بہت سے لوگوں کو اس سے روزگار ملتا ہے، اور جو پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج ہے وہ بھی دوسری دنیا کے سامنے شو ہوتا ہے۔ تو یقیناً 8 اگست سے دوسری چیزوں کو بھی کھولا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ 8 اگست سے مختلف چیزیں کھولی جا رہی ہیں، اسی طرح لاک ڈاؤن جس طرح ختم ہو گئی ہے ساری چیزیں کھول دی جائیں گی، اور جو حالات ہوں گے وہ انشاءاللہ نارمل ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ جو دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر آئیں اور پاکستان کے اندر ایک پازیٹیو امیج کو دیکھیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے، پاکستان کے لوگ کس قدر محنتی ہیں، اور پاکستان کی ثقافت کس طرح ابھری ہوئی ثقافت، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کن چیزوں سے نوازا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ جب ایک دوسرے ملک سے لوگ آتے ہیں اور ہماری تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی یہ چیزیں، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ تو 8 اگست سے سیاحت کو مکمل طور پر کھولا جا رہا ہے، جو کہ بہترین اقدام ہے، بہت سے لوگوں کو اس سے روزگار ملتا ہے، اور جو پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج ہے وہ بھی دوسری دنیا کے سامنے شو ہوتا ہے۔ تو یقیناً 8 اگست سے دوسری چیزوں کو بھی کھولا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ 8 اگست سے مختلف چیزیں کھولی جا رہی ہیں، اسی طرح لاک ڈاؤن جس طرح ختم ہو گئی ہے ساری چیزیں کھول دی جائیں گی، اور جو حالات ہوں گے وہ انشاءاللہ نارمل ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔